خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پچھلی دفعہ کون سا میسج تھا؟ کون بولا؟ کیا تھا؟ آزمائش۔ میں آج جب کہ حوالے لکھوا رہا تھا تو میسج تو میرے پاس کوئی اور ہی تھا، لیکن یہ مجبوراً یہ مجھے یہ میسج ملا کہ میں یہ میسج ڈلیور کروں، اور میسج ہمارا آج کا یہ ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا کہ آسمانی خزانے کو کس طرح سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آسمانی خزانے کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بھائی شاہد نے متی 19:21 سے 30 یہ آیات تلاوت کی تھی، اور ڈیوڈ صاحب نے 6 باب کی 19 اور 20 دو آیتیں پڑھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نجات سب کچھ ہے، نجات ہی جو ہے یہ ضروری ہے، نجات ہی ضروری ہے۔ میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نجات یافتہ ہونا ہے نا، یہ اور چیز ہے۔ نجات یافتہ ہونا اور چیز ہے، مگر اجر پانا اور چیز ہے، اور آسمانی مقاموں میں پھر پہنچنا اور وہاں پہ پہنچ کر کے خزانہ جمع کرنا اور بات ہے۔ یہ مختلف باتیں ہیں، اور آج ہم آپ سے جس بات پہ مصر ہیں وہ یہ بات ہے کہ ہم اگر بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لین دین کے سلسلے میں کچھ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مجوزہ چیز ہمارے ہاتھ میں سپرد کی جاتی ہے۔ اور یہ جو دنیا کے خزانے اور مال و دولت ہیں، یہ آسمانی خزانے کی نسبت ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ میں تو اس میسج کے اوپر بولنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پھر بعض لوگ کہتے ہیں پادریاں چلا لے لوگ کے نانے چندے سے بولتے ہیں، لیکن مجھے مجبوراً ان حوالوں کو جو ہے بھائی کو کہہ کر کے تلاوت کروانا پڑا، کیونکہ میرے دل کے وسیلہ سے خدا میرے ساتھ بات کر رہا تھا کہ میں آج ان حوالوں پہ بات کروں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم ان سالوں کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور آسمانی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم اس کا جواب جو ہے وہ کلام خدا سے تلاش کریں گے، اور میرے خیال میں ہم سب مل جل کر کے اس کا یہ جو جواب ہے نا اس کو ڈھونڈیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں بے شک کئی لوگ ان پڑھ ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت ذہین لوگ ہیں، کم از کم مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، کم از کم مجھ سے زیادہ ذہین ہے۔ اور ہم سب سے پہلا اس کا جو جواب ہے نا، پہلے حصے کا جواب جو کہ متی 19 باب کی 21 آیت میں ہے، اس کا جواب جو ہے پہلا جواب جو ہے وہ متی 19 کی 21 آیت میں ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر کے غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر کے میرے پیچھے بھولے، آ کر میرے پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف نجات ہی حاصل نہیں کرنی، بلکہ اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنے وسائل جو ہیں، اپنے وسائل، اپنا مال و دولت جو ہے یہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اپنے مال و متاع سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پادری کو دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پادری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے دیں گی. آپ کیا کریں؟ مجھے دیں. اور یہ جو مال و متاع ہے یہ کن کو دینا ہے؟ جو اس کا حقدار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، نادار ہے، بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے دوائی کے لیے پیسہ نہیں. آپ پیسے والے ہو، آپ کے پاس بہت سا مال و متاع ہے، اور وہ مال و متاع جو ہے اگر آپ لگاتے ہو نا اس شخص کے لیے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کامل بن رہے ہو. کیا بن ہو رہے ہو؟ کامل بن رہے ہو. اور پھر آسمان پر خزانہ جمع کر رہے ہو. آسمان پر کیا جمع کر رہے ہو؟ خزانہ جمع کر رہے ہو. کئی لوگ دیتے تو ضرور ہیں. اس دور میں بھی یہ تھا، اس دور میں بھی یہ تھا کہ کئی لوگ دیتے تو تھے لیکن کیا کرتے تھے دینے سے پہلے؟ دینے سے پہلے وہ یہ کرتے تھے اپنے سامنے نرسنگا بجواتے. کیا کرتے تھے؟ اپنے سامنے کیا کرتے تھے؟ وہ نرسنگا بجواتے اپنی بڑائی کے لیے. یہ 6 باب کی اگر 2 سے 4 یہ آیتیں جو ہیں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. اپنے آگے نرسنگا. مثال کے طور پہ اگر میں محتاج ہوں اور ایلڈر پطرس یا شاہد یا کوئی اور میری احتیاج کو رفع کرنے کے لیے مجھے دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کا چرچا نہ کرے کہ میں یہ دے رہا ہوں، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ تو کر رہا ہے، اس کو ہم پوری آیت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسی طرح بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. یہ صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تجھے کیا کرے گا؟ کون دے گا بدلہ؟ خدا دے گا. یہ نہیں کہ کھا کے پادری صاحب کہے میں تو دے رہی ہیں. نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی نا؟ یا شاید صاحب مجھے آ کے کہیں سب کے بیچ میں بھائی صاحب تجھے بیمار ہوا میں تمہارے واسطے پیسے رکھے ڈیزائن اے اللہ. یہ بات نہیں، یہ نرسنگا بجوانے والی بات ہے. کئی لوگ دے یکی اور خیرات کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. دے یکی کے بارے میں میں نے مفصل بیان کیا تھا ایک دن. کلیسیائی اقتصادیات کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ دے یکی خیرات نہیں ہے. دے یکی خیرات نہیں ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ یہ مرد خدا موسیٰ کا ٹیکس تھا جو کہ اس نے قوم پہ مقرر کیا تھا، جو کہ اسے خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وہ مقرر کرے. کہاں سے حکم ہوا تھا؟ خدا کی طرف سے. اور خدا کی طرف سے اس لیے حکم ہوا تھا تاکہ خدا کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ اس سے چلائے جائیں. لیکن خیرات اس سے علیحدہ ہے. یہ نہیں ادھی کی تدائی کی رکھ لینا اے میں خیرات کر دیا گا. ادھی کی تدائی کی لے آ کے جناب پادری صاحب کے حوالے کر دی پیسہ میں لے لے ہو. یہ بات نہیں. مکمل دے یقی خدا کے گھر میں لائے. مکمل دے یقی خدا کے گھر میں لائیں. اور بائبل کہتی ہے کہ اس سے پھر میرا امتحان کریں.
ہم چاہتے تو یہ ہے نا ہمیں آسمان پر خزانہ ملے، ہمیں آسمان پر خزانہ ملے. کہاں پہ خزانہ ملے؟ آسمان پہ. اور مجھے یہ بتاؤ، ہاتھ کھڑے کرو ذرا، کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوئی ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. بپتسمہ کتنے لوگوں نے لیا ہوا؟ پھر بھی بڑی خوشی کی بات. کیسے بیٹھا تھی اپنی نے، کیسے بیٹھا. اور آپ اس وقت کہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بھی مجھے بتاؤ. ہاں، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ خدا کے. اور خدا کا گھر کہاں ہے؟ خدا کا گھر کہاں ہے؟ جہاں خدا موجود ہوتا ہے. یہ بات بھی میں آپ کی مانتا ہوں. لیکن ایک بات جو کہ آپ نہیں جانتے ہو، ایک بات جو کہ آپ نہیں جانتے ہو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ بات ہے کہ اس کے پہلے باب کی 3 آیت کو نکالیں، اور جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ سب اپنی بائبلوں میں سے اس کو پڑھیں. جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ کال بائبل کوئی بات نہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت، روحانی خزانہ مسیح میں کہاں پر موجود ہے؟ آسمانی مقاموں میں. کہاں پہ موجود ہے؟ آسمانی. یسوع نے یہی کہا تھا نا اس امیر لڑکے کو، امیر آدمی کو، یہی کہا تھا نا. اس کے ساتھ ہی افسیوں 2 باب کی 5ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع نے شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. وہ کہ آپ زمین پر ہو، لیکن جن لوگوں کو نجات ملی ہے وہ زمین پر ہونے کے باوجود کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ آسمانی مقاموں پہ بیٹھے ہو. کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں، عمران صاحب کہاں پہ؟ اب میں نے سوال کیا تھا، اب میں اس کا جواب پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ جن لوگوں نے توبہ کی ہے، جن لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے، نجات حاصل کر لی ہے، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آسمانی مقاموں میں. اور آسمانی مقاموں میں ہمیں بیٹھنے کے بعد، پہنچنے کے بعد کیا جمع کرنا ہے؟ وہاں پہ خزانہ جمع کرنا ہے. خزانہ جمع کرنا ہے. یہ حضرت پترس کے پاس بڑے پیسے ہیں. اس کے دیکھو سفید کپڑوں سے پتہ چلتا بڑا مہنگا ہے، موسٹی کا یہ پولیس پہنتا ہے، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس. تو بات یہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے اس کا پتہ تو چل جائے گا نا. جس کے پاس پیسے ہوں گے اس کا پتہ تو لگ جائے گا نا کس کے پاس پیسے ہیں. جن پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں شاید آپ نہیں سمجھے، آپ اس کو مذاق سمجھتے ہو. ایمان کی جو دولت ہے جس کے وسیلہ سے شفائیں ہوتی ہیں، موت سے ہوتے ہیں، روحیں نجات حاصل کرتی ہیں اس شخص کے وسیلہ سے، یہ اس کی دولت ہے. یہ اس کی دولت ہے. جب لوگ اس کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک آتے ہیں تو کیا خیال ہے اس کے خزانے میں اگر یہ بات ہے تو اسی وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے لوگ کشش کرتے ہیں نا خدا کی طرف. اور میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اگر کسی کی بدرو نکل جاتی ہے تو اس کے خزانے میں بدرو کو بھگانے کی دولت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کو بیماری سے شفا مل جاتی ہے تو اس کے پاس جو خزانہ وہ جو جمع کر رہا ہے آسمان پر بیٹھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکلوں کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہو
لیکن اگر سائیکلوں کی دکان پر بیٹھے ہوئے کہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی بیماری سے اس کو شفا مل جاتی ہے، تو اصل میں وہ شخص جو ہے آسمانی خزانہ رکھتا ہے. اور یہی بات جو ہے ہمیں سمجھنی ہے. آسمانی خزانہ اگر ہمارے پاس ہے تو وہ لوگوں کو نظر آئے گا. وہ لوگوں کو کیا ہوگا؟ نظر آئے گا. پہلے ہم میری بات کو مذاق سمجھ رہے تھے کہ میں نے پطرس کا حوالہ یہی بات تھی نا. تو پطرس کے پاس دنیاوی دولت بھی ہے بہت ساری، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری بات کو سمجھ لوں. جو بھی شخص آسمانی خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کے خزانے کو ظاہر تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ اس کی، دوسری جو اس کا جو دوسرا جواب میں کروں گا وہ یہ ہے، پہلے کی مانند اگر ہم متی 29 آیت کو پڑھیں تو 29 آیت میں لکھا ہے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتاؤ، ایک شخص ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ پادری صاحب ہے. کیا ہے جی؟ پادری صاحب ہے، لیکن زندگی اس کی بے ایمانہ ہے، لالچی ہے، چور ہے، بددیانت ہے، اور اس کا دوسرا جو بھائی ہے وہ خدا کے پاس آ جاتا ہے. وہ چوری سے، بددیانتی سے نفرت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے جو چور ہے، بددیانت ہے، وہ جو چوری سے نفرت کرتا ہے اس سے محبت کرے گا؟ بتائیں مجھے، اس سے محبت کرے گا؟ ڈیوڈ صاحب کرے گا محبت؟ نہیں کرے گا نا. تو اسے کیا رکھے گا؟ بیر رکھے گا، عداوت رکھے گا، حسد رکھے گا، غصہ رکھے گا. اور لوگ کہیں یار تینوں اپنے بھرا نے مل کے رہنا چاہیے، وہ پادری صاحب وہ کی ہے، بے شک وہ کہو گیا ہے وہ پادری صاحب. کس کا وہ پادری صاحب ہے؟ وہ تو شیطان کا پادری صاحب ہے. کس کا وہ پادری صاحب ہے؟ اگر ایسے بھائی بے شک وہ بڑے پادری صاحب ہوں لیکن چور اور ڈاکو ہوں اور خدا کے کلام کے مخالف زندگی بسر کرتے ہوں اور آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو یسوع کی خاطر، اگر آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، نشہ فروش ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو، اگر آپ کی بیوی بھی ایسی ہی طبیعت کی مالک ہے اور آپ اسے چھوڑ دیتے ہو یا ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو، تو بائبل کیا کہتی ہے کہ کتنا ملے گا اس کے عوض میں؟ 100 گنا. کتنا ملے گا؟ اگر باپ چھوڑا ہے تو باپ مل جائے گا. انہیں آخیا نہیں روحانی باپ، خدا باپ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. بائبل کہتی ہے جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ دیں گے، جب تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے عیسائی میں، تو میں تمہیں سنبھال لوں گا. تو باپ بن کے وہ اس نے دکھایا ہے نا. باپ تو چلو مل گیا، تو ماں کہاں سے ہوگی؟ ماں کہاں ہے؟ ماں کے عوض میں کہاں سے تمہیں ماں ملے گی؟
بتائیں؟ نیا یروشلم تمہاری، نیا یروشلم، ہاں یہ گلتیوں 4 باب ہے، اس کی 26 آیت کہتی ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ میں اس لیے پطرس کا حوالہ دیتا ہوں کہ ڈر پڑ لیکن یاد تو رکھتا ہے نا جو کچھ اس کو سکھایا جائے۔ ماں کے عوض میں ماں بھی مل گئی، باپ بھی مل گیا۔ یہ 100 گنا زیادہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، بہنوں بھائیوں کے عوض میں بہن اور بھائی بھی مل گئے، بچوں کی بجائے بچے بھی مل گئے، 100 گنا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا بھی کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں، ہمارے ماں باپ بہن بھائی، ہاں جی، ہماری یہ مکان، یہ کوٹھے، یہ زمینیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ، جن کی ہمارے نزدیک میں بڑی قدر و منزلت ہے، اگر ہم یسوع کی خاطر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آسمانی خزانہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ ان کے عوض میں ہمیں 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی بھی، ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی۔ تیسرا اس کا جو سبب ہے، اس کا جو جواب ہے، متی 5 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت، جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لام تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ تو پھر اس وقت رونا، مبارک روتے ہیں، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یعنی کہ آسمان کے اوپر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ابھی بھی روحانی لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آیت پڑھ کے بتایا۔ لیکن جب آسمان پہ جاؤ گے تو وہاں جس کو آپ اصل حقیقت میں آسمان پہ سفر کرتے ہو، یہ تو روحانی طور پر میں نے آسمان بتایا نا، لیکن جب ہم آسمان پہ جائیں گے تو آسمان پہ ہمارا اجر بہت بڑا ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے ہمارے سے پہلے ان نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا۔ یعنی اگر ہم مسیح کی خاطر دکھ اور ایذا برداشت کرتے ہیں تو ہمیں آسمانی اجر ملتا ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ آسمانی اجر ملتا ہے۔ اور جو بائبل کی غلط تفسیر کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، غلط تفسیر اپنے فائدے کے لیے، ابھی میں وہ جو پہلی چند آیتیں پڑھی تھی کہ خزانہ ملے گا تجھے اپنا سب کچھ دے دے، تو میں یہاں پہ کہہ سکتا تھا پادری کو دے دے تجھے آسمان پہ خزانہ ملے گا۔ میں نے کل تفسیر نہیں کی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اسی حوالے میں جو کہ بھائی نے پڑھا تھا نا، تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ تیار ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ میں نے ایک پادری صاحب سے اس کا یہ سوال کیا کہ پادری صاحب سوئی دے نکے وچوں دی کوٹ کیویں لنگ سکتی؟ پادری صاحب نے مجھے آخیا وہ قدرت والا ہے، وہ ایک چڑھ کے 100 اونٹ بھی نکال سکتا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اور اس نے پتہ اس کے جواب میں مجھے پھر آگے لے کر کے گیا
یہاں پہ وہ کہتا ہے شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ ہے خدا کی قدرت، خدا سب کچھ کر سکتا، ایک چل کے 100 اونٹ بھی نکال سکتا. لیکن جب میں اس کو سیاق و سباق کی روح سے میں نے اس کی اسٹڈی کی کہ یہ سوئی کا ناکا جو ہے یہ کیا تھا جس میں سے خون بھی نکل رہا ہے، جس میں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یروشلم شہر جو ہے اس کے چوگرد میں پہاڑ ہیں، ایک طرف سے راستہ ہے، ایک طرف سے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک گول سا سوراخ تھا، پہاڑوں کے بیچ میں ایک گول سا سوراخ تھا اور وہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ لدا ہوا اونٹ جو تھا نا وہ پہلے اپنا سر اور اپنے اگلے ٹانگیں جو ہے وہ اس میں سے گزارتا اور پھر بیٹھ کے گھسیٹنیاں مار مار کے وہ اس کو کراس کر جاتا تھا. اور اس جگہ کا نام تھا سوئی کا ناکا، کیونکہ یہاں پہ محصول لینے والوں کا ناکا تھا اور حکومت کے پیادے سپاہی بھی جو تھے وہ یہاں پہ کھڑے رہتے تھے تاکہ شہر میں جو داخل ہو اس ناکے کے ذریعے سے اس سے محصول اور واجبات کا وہ وصول کریں اور کسی ناجائز آدمی کو اندر نہ آنے دیں. اس جگہ کا نام یہ دائرہ نما جو جگہ تھی جس میں سے لوگ گزرتے تھے یہ تھا، اس کا نام تھا سوئی کا ناکا، اس جگہ کا نام تھا سوئی. اور یسوع اصل میں اس جگہ کے سامنے ہی کھڑا ہو کر کے کلام سنا رہا تھا اور اونٹ جو تھا اس کے سامنے سے اسی طرح سے اس میں سے گزرا اور اس نے یہ مثال دے دی، اس نے یہ مثال دے دی. تو شاگردوں نے کہا پھر تو کوئی نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو یسوع نے کہا خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم اس بات کو کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اسی وہ جڑی دھاگے والی سوئی اسی وہ سمجھنے وہ خدا نے کٹ نہیں. میری بات کی سمجھ آئی؟ غلط تفسیریں بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے غلط بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی گناہ ہے. اور ایسے شخص مت سمجھے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق جب تفسیر نہیں کرتے اس میں گھٹاتے ہیں اس میں بڑھاتے ہیں تو وہ مت سمجھے کہ ان کو آسمان پر اجر مل جائے گا. ان کو آسمان پر اجر نہیں ملے گا. ہاں ایک اور لوگ ہیں جن کو آسمان پر اجر ملے گا، کچھ اور لوگ ہیں. چوتھا جو اس کا میں بتانا چاہتا ہوں جواب جو ہے وہ ہے یوحنا 4:36. یوحنا 4 باب کی 36 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہ 4 باب کی 36 آیت کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے، جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ نکالیں اور اس کو پڑھیں. اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. دونوں مل کر کیا کریں؟ خوشی کریں. کاٹنے والا اور بونے والا تو ہوا نا مالک، تو کاٹنے والے مزدور ہیں. یہ جو خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں یہ مزدوری کر رہے ہیں خدا کے کھیت میں. اگر کوئی خدا کی خدمت کے لیے جاتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، گھر کے مالک سے کہو کہ مزدور بھیجے اور مزدور بھیجے. اور اگر کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق خدا کے کام میں معاون ثابت ہوتا ہے، خدمت کے لیے نکلتا ہے اور وہ روحیں جیتتا ہے، تو یہ کاٹنے والا ہے اور بونے والا خدا خود ہے. یہ دونوں مل کر کے خوشی کرتے ہیں اور یہ خوشی جو ہے آسمانی خوشی، یہ چھوٹا اجر نہیں ہے. کیونکہ دانیل اس کے 12 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے اور اہل فلک اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے. یعنی ہم ابدی زندگی کا پھل حاصل کریں گے. ہم ستاروں کی مانند کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. اور مسیح کے لیے روحوں کو جیتنے سے آسمانی خزانہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا.
کہ ہم میں سے ہی لائٹ نکلے گی، ہم میں سے ہی نور نکلے گا، اور وہ نور لوگوں کو کیا کرے گا؟ منور کرے گا۔ وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ منور کرے گا۔ میں کہتا ہوں اس دنیا میں بھی جو خدا کے لوگ ہیں، خدا نے ان کے نور کے وسیلہ سے لوگوں کو شفائیں، لوگوں کی بدبویں دور، لوگوں کو برکات دی ہیں۔ اور کیا خیال ہے، یہ جو چمک جس کو آپ چمک کہتے ہو، ان کی جب مشہوری ہوتی ہے خدا کے کلام کے مطابق تو یہ ان کی چمک ہے یا کہ نہیں ہے؟ لیکن جو ہم نے چیز نہیں دیکھی وہ آسمان پہ ہے، اور جب ہم آسمان پہ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو بات ہم سوچ رہے تھے ہماری سوچ سے کئی ہزار گنا وہ مطلب کہ برکات ہوں گی جو کہ ہم آج کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں۔ لیکن بائبل کے مطابق جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی وہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ وہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ اور بائبل یہ بھی کہتی ہے گلتیوں میں کہ تعلیم پانے والا، تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو، تعلیم دینے والے کو، یہ آیت میں آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ گلتیوں 6 باب اس کی 6 آیت ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، فریب نہ کھاؤ۔ کتنی چیزوں میں؟ سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ تھوڑی سی چیزوں میں چلو یہ ہے کہ خدا نے کار واسطے ہوگی نا تو ساری ہی کرنی ہے۔ یہاں پہ لکھا سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ کن میں شریک کرے گی؟ سب اچھی چیزوں میں۔ میں نے چوتھی وجہ آپ کو بیان کی تو نور فلک کی مانند چمکنے کے لیے اپنے تعلیم دینے والوں کو بھی اچھی چیزوں میں، جس طرح سے وہ اچھی خدا کے کلام کی باتیں آپ تک لے کر کے آتے ہیں، آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جسمانی نعمتیں جو ہیں ان کو، ان نعمتوں میں ان کو بھی شامل کریں جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو 5ویں بات جو ہے، 5ویں بات یہ مکاشفہ 2 باب کی 10ویں آیت ہے۔ 5واں جواب اس کا یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج۔ تو تاجوں کے بارے میں نے علیحدہ سے میسج دیا تھا۔ کتنے لوگوں نے وہ پیغام سنا تھا تاجوں کے بارے میں؟ ان جنہوں نے سنیا تھا نا انہوں نے بھی تھلے دھیان کی دے دی۔ کتنے تاج تھے؟ کتنے جی؟ کیا گل صاحب 5 سال 5 فضلدار 7 تو کاملیت ہے۔ 5 تھے، 5 کتنے تھے؟ 5 تھے تاج۔ اور وہ جو تاج تھے، اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو یاد ہے نہیں وہ تاج ہے؟ کتنوں کو وہ تاج یاد ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے وہ تاج یاد رکھے۔ مجھے پتا پطرس کے علاوہ کسی نے نہیں یاد ہونے۔ لو سن لو، میں جس سے بڑا پروفیسر کرنا یہ بڑا ذہین ہے۔ ہاں جی، وہ دیکھو وہ بھی ہاں، پہلا ہے زندگی کا تاج، دوسرا ہے جلال کا تاج، تیسرا ہے فخر کا تاج، چوتھا ہے راست بازی کا تاج، اور پھر غیر فانی تاج۔ غیر فانی تاج، یہ مختلف تاج وہاں پہ ملیں گے نا۔ اور کئی لوگ جو کہ آخر تک برداشت کریں گے ان کو تو زندگی کا تاج ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایوب جیسے جن پر خدا فخر کرتا ہے ان کو فخر کا تاج، اور جو راست باز ہیں ان کو راست بازی کا تاج۔ راست بازی کا تاج ظاہر بات ہے کہ خدا تو فخر ہی راست باز پہ کرتا ہے، خدا تو فخر ہی راست باز پہ کرتا ہے۔
تو راستہ بازی کا تاج تو یہ خاتموں کو، اور فخر کا تاج بھی یہ خاتموں کے لیے بائبل کی آیتیں، میں ان کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ اس میسج کو میں لمبا کر دوں. اور یہ جو جلال کا تاج ہے یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے پہلے پطرس کے 5 باب میں کہ یہ پاسبانوں کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، یہ جو روحیں جیت رہے ہیں، یہ ان کے تاج ہے. اور یہ جو نام مرجھانے والا سرا جس کو میں نے غیر فانی تاج رکھا ہے، اور یہ وہ تاج ہے جو اپنے بدن کو قابو میں رکھتے ہیں، مارتے ہیں اور کوٹتے ہیں. مارتے اور کوٹتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لو یہ اجر یہاں پہ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. برداشت جو ہے اس سے یہ ملتا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے آ گیا تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے، جس طرح سے وہ بہاولپور کے چرچ میں ہوا، وہ ایک دہشت گرد تھا، ملاؤن شخص، لعنتی شخص، وہ گرنیڈ لے کر کے، وہ 10 بم لے کر کے کھڑا تھا. اور اس نے پادری صاحب کو کہا کہ یہ بائبل جو تیرے ہاتھ میں اس کو نیچے پھینک دے. اس نے کہا اس کو میں نے نیچے نہیں پھینکنا، اس کو میں نے نیچے نہیں پھینکنا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. اور اس نے 10 بم کا دھماکہ کیا اور خود بھی مر گیا. اور پادری صاحب اس کے ساتھ کافی سارے لوگ جو تھے ان کی شہادت میں تسلیم کرتا ہوں، جو کہ یسوع کے نام کی خاطر جو مرے وہ شہید ہے. ایک نام مبرو نہیں ہوتی تو دیکھو تو شہید ہے. شہید تو پتہ ہی نہیں، مارن والا بھی شہید تو مرنے والے بھی شہید. یہ تو شہادتیں بڑی ہیں جناب سوپیاں ہیں. اگر نوح کے زمانے میں طوفان آتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں تو یہ خدا کا غضب ہے. پاکستان میں طوفان آتا ہے تو یہ مرنے والے شہید ہیں، یہ مرنے والے شہید ہیں. اگر لوط کے دور میں زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، آگ اور گندک برسی ان کے اوپر، وہ مر گئے، وہ غضب کی موت مرے. لیکن اگر جناب پاکستان میں جنابلی آتا ہے زلزلہ اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اتنے شہادت کا پتہ ہی نہیں، انے وہ لوگ شہید تھے. پادری صاحب نے کہا میں نے بائبل پھینکنی نہیں، بلکہ اس نے پادری صاحب نے اپنے سینے کے ساتھ وہ بائبل لگائی. اس نے کہا تم نے جو کچھ کرنا ہے کر، جو کرنے کے لیے آیا وہ کر لے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا خدا ہے. میں اپنے خدا کو ابلیس کے کہنے سے میں کیسے اس کو رد کر دوں، کیسے میں اس کو ترک کروں، اس کو پھینک دوں. وہ تھا شہید. پولوس شہید، پطرس شہید ہوا. کون شہید ہوا؟ پطرس شہید ہوا. آپ کو پتا کہ نیرو نے روم شہر کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کا وہ نیرو تو پہلے بھی چاہتا تھا نا کہ روم شہر کو، اس کی گلیاں تانگ تھیں، ان کی گلیاں کھلی کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ روم شہر کو تباہ کرے اور پھر سے نیا ڈیزائن جو ہے اس کے اوپر وہ روم شہر کو تعمیر کرے. اس نے آگ لگوائی. نیرو بادشاہ نے آگ لگوا کر کے کیا کیا؟ اس نے مسیحیوں کے ساتھ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے یہ آگ لگائی. مسیحیوں کو پکڑ پکڑ کر کے اس نے صلیبوں پر ٹانگ دیا، اور صلیب پر ٹانگنے کے باوجود ان کے جسموں کو تیل اور رال جو ہے وہ ملا کر کے پینٹ کیا گیا، اور ایک سائڈ سے نیچے سے پاؤں کی طرف سے آگے گئے، اور جب تیل اور رال مل جاتے ہیں تو یہ موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ جلتی ہیں. اور جب وہ جل رہے تھے تو بارہا ان سے پوچھا گیا اور ان سے کہا کہ اب بھی یسوع کا انکار کر دو تو تمہیں صلیب پر سے اتار لیا جائے گا. اور آخری دم تک انہوں نے یہ کہا کہ ہم انکار نہیں بلکہ اقرار ہی کریں. یہ تھے شہید. یہاں پہ پطرس کی بات ہو رہی تھی. پطرس کو لوگوں نے کہا تمہیں دیکھ شگرد بچے، تمہیں دیکھ شگرد بچے. تو پطرس کو نہ کھڑا، پطرس صاحب نہ اٹھے، پطرس صاحب نہ اٹھے. روم سے باہر جا رہا تھا، سڑک پہ ظاہر بات تھا، بوڑھا تھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا. تو کیا دیکھتا ہے کہ یسوع آگے سے آ رہا ہے، اس کے مخالف سمجھ سے یسوع مسیح جو ہے آ رہا تھا. اس نے کہا اے میرے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا تو میرے لوگوں کو چھوڑ کر کے آ گیا
کہ مرنے کے لیے تو نے چھوڑ دیا ان کو اکیلا، لیکن میں اس لیے روم شہر میں جا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے دوبارہ سلیپ پر چڑھ جاؤں۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اب تیری ضرورت نہیں ہے، اب تو واپس چلا جا، میں جا کے ان کی سلیپ پہ چڑھتا۔ اور اس نے آ کر کے اپنی گرفتاری دی ان کو، اور جب وہ اس کو سلیپ دینے لگے تو اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں۔ یسوع مسیح کا تو سر اوپر تھا نا اور پاؤں نیچے تھے، اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ میں اپنے مالک کی طرح سلیپ کے اوپر لٹکوں، مجھے الٹا سلیپ پہ لٹکاؤ۔ اور یہ وہ واحد شخص تھا جس کی ٹانگیں اوپر تھیں اور سر جو تھا یہ ڈاؤن ورڈ تھا، نیچے کی طرف تھا، زمین کی طرف تھا۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ایسے لوگ ہیں خدا کی خاطر مرنے والے۔ آخری وقت پہ کئیوں نے یہ کرنی ہے، کیا کہتے ہیں، انکار کر دیں گے، اور انکار کرنے کے بعد زندگی کے تاج سے محروم رہ جائیں گے اور ہمیشہ کی آگ اور گندک میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کی آگ اور گندک میں۔ بس یہی صرف سمجھنے توبہ کر لی مندر سا پتوں پر ہی بڑھنے جنم دے نا اصل تو بس جی ہوتا بھی لے روح کو تو سب ملنے جاتے مل گئی ہے، یہی بات ہے نا، یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن نہیں، اس سے آگے بڑھے، آسمان پر خزانہ جمع کریں، آسمان پر خزانہ جمع کریں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ آمد ثانی کا خوشی اور شادمانی سے انتظار کرنا بہت بڑا خزانہ ہے، یہی آسمانی خزانہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور بہت ہی یہ سادہ سا طریقہ ہے، بہت ہی یہ سادہ سا طریقہ ہے۔ کئی لوگ جناب دکھاوے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو جب اجر کی باری آئے گی نا تو ان کے لیے بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلا کرنتھیوں نکالیں ذرا، پہلا کرنتھیوں اس میں لکھی ہوئی ہے بڑی خطرناک سی بات، اور یہ بات ہم پڑھیں گے، اس کے 3 باب کی 14 ہے، بلکہ میں اس کو 10 آیت سے پڑھوں گا۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی نام امار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ دوسری ہے نا، گرسمے کے لفظی معنی ہے ہوتا، انہوں نے 1311 عیسوی میں ریونا کے مقام پر کونسل کی بشپوں نے مل کر کے چھڑکاؤ کا باسواں جو ہے وہ رائد کیا، یہ نیو جو ہے وہ بنیاد جو ہے اس کو بدل دیا نا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس کے اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے، یا بھوسے کا ردہ رکھے، تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، وہ اس کام کو، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے، اور جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ کون اجر پائے گا؟ جس کا کام بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا، پر کیسے؟ جلتے جلتے۔ تو اس بچنے کا کیا فائدہ جلنے کے بعد؟ جلنے کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے لوگ ہو تو بجائے کہ سونے اور چاندی کے ردے رکھتے رہو، اپنی مرضی سے کام کرتے رہو، خدا کے کلام کے خلاف کلام جو ہے وہ کام کرتے رہو۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنی مشہوری کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ہے سونے کے ردے رکھے، ہمیں لوگ بہت خدا پر سمجھے، یہ ہے سونے کے ردے رکھے، ہمیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے، یہ سونے اور چاندی اور بیش قیمت پتھروں کے ردے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ ویسے ہی لکڑی اور گھاس پھوس کے ردے رکھتے رہتے ہیں، لکڑی اور گھاس پھوس کے، لیکن بائبل کہتی ہے جب وہ آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا تو گھاس پھوس تو جل جائے گی، گھاس پھوس تو جل جائے گی، پتہ چل جائے گا، ہر ایک کے کام کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا، ہر ایک کے کام کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا
وہ بچ تو جائے گا مگر جلتے جلتے. تو آسمانی خزانہ اگر نہیں ہے تو بچ تو جاؤ گے لیکن کیسے؟ جلتے جلتے. تو پھر اگر آپ خدا کے گھر میں آنے کی بجائے، خدا سے سیکھنے کی بجائے پکنک کے اوپر چلے جاتے ہو تو بچ تو جاؤ گے لیکن جلتے جلتے. بچ تو جاؤ گے لیکن جلتے جلتے. اگر آپ کو کوئی فرقہ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ جی ادھر آ رہے ہیں، ہم آپ کو اتنی سپورٹ کریں گے، اتنی مدد کریں گے، آپ یہ جو پینٹی کاسٹلزم ہے نا اس کو چھوڑ دیں، پیسے کی خاطر آپ خدا کے کام کو چھوڑ دیتے ہو اور بچ تو جاؤ گے لیکن جلتے جلتے. تو کیا خیال ہے؟ جلنا اچھی بات ہے، جلنا اچھی بات ہے. کبھی یہ جو آگ ہے اس کے ساتھ واسطہ پڑا کسی کا کوئی عضو ہاتھ یا کچھ اور کچھ جلا دی تو جب جلتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ دن جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ تکلیف دن ہوگا نا، تکلیف دینے کے لیے وہ دن بنایا گیا. تو چاہتے ہیں کہ ہم تکلیف میں سے گزریں، آگ میں سے گزریں، آگ میں سے چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. اگر نہیں چاہتے تو اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق کریں اور اگر حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. آسمان کے اوپر خزانہ جو ہے اس کو کیا کریں؟ جمع کریں. آئیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں.